فرمایا کہ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے ہوتے، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والوں میں سے تھے، اللہ کی تسبیح بجا لاتے تھے، یا تو تسبیح کرنا ان کا ایک شعار، ان کا منہج تھا، ہر وقت اللہ کو پکارنا، اس کی حمد و ثنا کرنا، اللہ کی تسبیح اور تقدیس کرنا، تو وہ تسبیح ان کے کام آ گئی اور اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا۔ یا پھر یہ کہ مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد انہوں نے تسبیح کی، تسبیح پہلے بھی کرتے تھے، اب بھی کر رہے ہیں، اور تسبیح کے الفاظ قرآن میں موجود ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کی توحید کا اقرار و اعتراف، یہ مکمل توحید ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا انت مگر تو۔ جو لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں سارے باطل، سارے جھوٹے، معبود حق صرف تو ہے، سبحانک تو پاک ہر عیب سے، انی کنت من الظالمین بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا۔ اپنی کوتاہی اور تقصیر ذکر کی، مجھ سے یہ ظلم سرزد ہو گیا کہ اللہ کی اذن کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر آ گیا۔ تو بڑی یہ عظیم تسبیح ہے، اللہ کی الوہیت کا اقرار اور اللہ کے علاوہ ہر معبود باطل کا انکار، اور سبحانک تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر عیب سے پاک ہونے کا اقرار و اعتراف، اپنے عجز اور کوتاہی کا اقرار، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اگر یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، وہی دو معنی، مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کرنا یا اس سے قبل اپنی زندگی بھر اللہ کی تسبیح کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اس کی حمد و ثنا بجا لانا، ایسا اگر نہ ہوتا تو لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ رہتے اس مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک، الی یوم، اس دن تک، یبعثون، جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے، یعنی قیامت تک، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔